پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے تھے تو نیت یہی ہوتی تھی کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی رضا، نیت یہی ہونی چاہیے. اب بھی الحمدللہ نیت ہے. میں ایک جو عمومی طور پہ ہمیں رویے نظر آتے ہیں اس کو میں سامنے رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے اپنی اجتماعیت اور ہم جو حق پر ہیں اس کا اظہار کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے جو باطل سامنے جو لوگ ہیں ان کو جواب دینا ہے، ان کو اپنی اجتماعیت اور حقانیت دکھانی ہے. آج ہی کیسا دور آ گیا کہ ہم اگر کوئی بڑا جلسہ بھی کر رہے ہیں تو ہم جلسہ کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی تمہارا جو جلسہ ہوا تھا نا ہمارا اس سے بہتر ہے. وہ جن کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہمارے والے ہی ہیں. تو ہم آپس میں کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم تو ایک ہی ہیں. آپ کا بھی وہی مشن ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور جو حق ہے اس کا اظہار. ہمارا بھی یہ مقصد تھا. تو ہم دونوں کے ہم ایک دوسرے کے مد مقابل تو نہیں ہیں، ہم تو ایک ہی مشن کے لوگ ہیں. تو پھر ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ بالکل عجیب رویہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ نے چیز ذکر کی ہے اس میں عوام قصوروار کم ہیں اور شاید ہم قصوروار زائد ہیں. اللہ ہم سے مراد کہ جو ہم مختلف ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں اور یہ کہنا اپنے فالورز کو اور اپنے چاہنے والوں کو کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہمارے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. آپ اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کے مکتوبات کو پڑھیں اور فتاوی شریف کو غور کے ساتھ پڑھیں تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غرور کس بات کا، اس کی نفی کرتے ہیں. اور حسد تو فرمایا جس بھی صحیح العقیدہ کو عزت و عظمت ملی ہو فقیر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. حسد کس بات سے کرے گا؟ سبحان اللہ. لہٰذا اس میں ہمیں اپنے اندر کے امراض کے علاج کی ضرورت ہے. دیکھیے جیسے آپ نے بڑا جلسہ چھوٹا جلسہ کی بات کی، یا اسی قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. اور یہ تو جلسے کی بات ہے، یہاں تو پوسٹ پر بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کتنوں نے لائک کیا، کہ فلاں کی پوسٹ کی دیکھا کتنے لائک کرنے والے ہمارے کتنے. یہ لین دین چل رہا ہے، لین دین اور بہت بڑھیا طریقے سے چل رہا ہے. تو جو اس لین دین کو درست روش پہ رکھے گا تو وہ اپنی تعداد کی بڑھوتی جو ہے وہ اس میں فعال نظر آئے گا. یہ بالکل بچگانہ سوچیں ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جلسہ کیا ہے اور میں نے عوام کو بلا کے اللہ رسول کی بات بتائی ہے، عقیدہ حق کی. آپ نے جلسہ کیا ہے، اللہ رسول کی بات بتائی ہے اور عقیدہ حق کی. اگر ہم دونوں کا کاز ایک ہے تو مقابلہ کس چیز کا؟ جی بالکل. اور نیچا کس چیز کو دکھانا ہے؟ اور اگر کاز مختلف ہیں تو پھر کسوٹی اللہ رسول کا ارشاد ہوگا، اس پہ پرکھیں گے کہ کس کا کاز درست ہے. لہٰذا محبت کو فروغ دیا جائے، سبحان اللہ، آپس میں ملایا جائے. حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی قینچی دے دے تو بولے مجھے تحفے میں قینچی نہ دو، سوئی دھاگا دو. قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا کٹے ہوئے کو سی کے ملا دیتا ہے. فرید توڑنے والا نہیں جوڑنے والا ہے. تو کم از کم ہم اپنے کو جوڑ کے رکھیں. اور اس ضمن میں آج کل میں جلسوں میں بھی خصوصی ریکویسٹ کے عنوان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جس بھی سنی جماعت سے وابستہ ہیں، جس کے عقائد ٹھیک ہیں اور کاز ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ کو سلام، آپ کے لیڈر کو سلام. آپ جس بھی جامع شرائط مرشد کے مرید ہیں، جامع شرائط، بہت اچھے، آپ کو سلام، اس پیر صاحب کی عزت کو سلام. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں جامع شرائط مرشد کا مرید ہوں تو مجھے حافظ محمد طاہر صاحب سے عزت نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ میرے مرشد کے مرید کیوں نہیں ہیں. جی 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 جی. میں نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، میرا ایک کاز ہے اور میں ٹھیک ہوں. مجھے یہ اختلاف رکھنا کہ حافظ صاحب میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آتے، ہرگز نہیں. فوج ہر ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن فوج کا شعبہ ایک نہیں ہے، وردیاں بھی ایک نہیں ہیں. بہت اچھے. سمندر والی فوج ہے، فضا والی فوج ہے اور زمین والی فوج ہے. تینوں کی وردیاں مختلف اور تینوں کے میدان مختلف ہیں. میدان مختلف، کاز ایک ہے، کاز ایک ہے. بس یہی ریکویسٹ ہے ہائے 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 ہائے. کہ اگر کاز دین اسلام اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے تو وردیاں مختلف پہن کے پھریے، دریاؤں میں رہیے، فضاؤں میں اڑیے اور سرحدوں پہ پہرے دیجیے. لیکن کوئی بھی فوج والا ایک دوسرے کے محکمے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ان کو مضبوط کرنے کی کوشش. کیا بات ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جب اس طرح کے تقابل ہوتے ہیں نا کہ اپنے والوں سے ہی، کہ بھائی ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا، مگر پھر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جو کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی نیت کیا تھی اس کام کی، اللہ اس کے رسول کی رضا تھی یا اپنا پاور شو تھا. تو یہاں پاور شو گیم مت کریں. پاور شو کرنا ہے تو پاور شو کریں مگر باطل کو دکھائیں کہ بھائی ہم اہل حق
اس طرح ایک ہیں. چاہے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جامع شرائط پیر سے اس کی نسبت ہو, مگر کوز ہم سب کا ایک ہے, ہم سب اہل حق ایک ہیں, ہمیں کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا. پاور شو یوں ہونا چاہیے. بولا ابھی تو ہم نے ہماری ایک تنظیم کا آپ نے پاور دیکھا ہے, ابھی ہماری دیگر تنظیموں کا پاور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یوں ہم نے اظہار کرنا ہے. تو کیا آپ یہی کام کر رہے ہیں تو اوکے ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور آپ اپنے ہی والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اپنے ہی کسی کام سے, تو پھر آپ غور کر لیجئے کہ آپ کی نیت بیسیکلی کیا ہے. تو نیت کا قبلہ درست کر لیجئے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا